ہر طرف بربادیوں کے مرحلے آ جائیں گے، قتل و خون کرتے ہوئے جب قافلے آ جائیں گے، جب گناہوں سے ہمارے سب گھڑے بھر جائیں گے، تب زمین پھٹ جائے گی اور زلزلے آ جائیں گے۔ جی ہاں، ترکی اور سیریا کے اندر جو زلزلے آئے انہیں دیکھنے کے بعد ہر انسان کا دل کانپ رہا ہے، روح کے اندر بے چینی ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، کیونکہ وہ زلزلے اتنے بھیانک کہ جو عمارتیں فلک بوز تھیں وہ زمین بوز ہو جاتی ہیں، انہی فلک بوز عمارتوں کے نیچے دب کر نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی کا سورج جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ وہیں پر ایک رہنے والے ترکی کے شخص کا بیان ہے کہ جب زلزلہ آیا تو رات کے 4 بج رہے تھے تو میری کھڑکی کے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز آئی، میں نے اٹھ کر دیکھا کہ ہو سکتا ہے کسی نے پتھر مارا ہو۔ وہ کہتے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے پیروں کی نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ میں سمجھ گیا یہ بھوکمپ ہے، یہ زلزلہ ہے۔ میں نے بمشکل اپنے گھر والوں کو اٹھایا، بمشکل میں نے اپنے بیوی بچوں کو باہر نکالا، لیکن وہیں پر میرے ماں باپ جو تھے وہ بوڑھے تھے، وہ جلدی جلدی چل نہ سکے اور ایک حصہ میرے مکان کا گر جاتا ہے اور میرے والدین اس میں دب کر انتقال کر جاتے ہیں۔ میں جیسے ہی واپس اپنے گھر میں پلٹا اور اپنے والدین کی لاش کو نکالنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ زلزلے کا ایک اور جھٹکا آتا ہے، قریب میں کھڑی ہوئی جو عمارت تھی وہ بھی زمین بوس ہو جاتی ہے اور اس عمارت کے اندر دب کر میرے بچے اور میری بیوی بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ بڑا دردناک کہانی اس انسان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا منظر میں اپنی زندگی میں بھول نہیں سکتا۔ تو یہاں پر ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ جہاں کسی کی میت پر کوئی رونے والا نہ بچا، پورے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، پورے گھر کے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ایسی درد بھری کہانی بھی ہے جو رونا چاہتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل پا رہے، آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ تو یہ بھیانک زلزلہ، یہ تو ایک چھوٹے زلزلے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ان زلزلوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور اللہ نے کسے بڑا زلزلہ کہا؟ قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑی چیز ہے، بھیانک چیز ہے۔ قیامت کے زلزلے کو بڑا زلزلہ کہا۔ یہ جو آج آ رہے ہیں یہ تو چھوٹے زلزلے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو قرآن بڑا زلزلہ کہے وہ کیسا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ ایسا بھیانک زلزلہ ہوگا کہ لوگ ایسے گر رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ زلزلہ بڑا شدید زلزلہ ہوگا۔ تو زلزلہ آئے گا قیامت کے دن بھی، اور قیامت سے پہلے بھی زلزلے آئیں گے۔ قرآن نے اور زلزلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا اور اس کا تھرتھرانا ہلانا طے ہے قیامت کے دن۔ واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لہا، لوگ حیران ہوں گے، کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے بوجھ کو باہر پھینک رہی ہے، باہر نکال رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ زلزلہ کتنا بھیانک ہوگا۔ لیکن زلزلہ آتے کیوں ہیں حضرات؟ یہ زلزلے اسی وقت آتے ہیں جب گناہوں سے ہمارے سب گھڑے بھر جاتے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے، نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے، برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، دنیا کی فیشن پرستی میں لگ جاتا ہے۔ بے حیائی آج کے دور میں آپ دیکھیں عام ہو چکی ہے۔ گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے بلکہ گناہ کو فیشن سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ اچھی سوسائٹی والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے، ہمارا فیشن ہے، گناہوں کو فیشن سمجھنے لگے۔ شراب کو لوگ سر عام پینے لگے۔ آپ دیکھیں خوشی کے نام پر، سیلیبریٹ کے نام پر انسان شراب پی رہا ہے، جھوٹ یوں بول دیتا ہے جیسے وہ گناہ ہی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ کہلاتا ہے۔ لیکن لوگ اب جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھ رہے ہیں، بے حیائی کو لوگ اب فیشن سمجھ رہے ہیں، گناہوں میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اور خدا کا خوف دلوں میں رہا نہیں ہے۔ تو ایک جھٹکا آتا ہے لوگوں کو خدا یاد آ جاتا ہے، ایک تھوڑی سی زمین ہلتی ہے لوگوں کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مرنا سبھی کو ہے، یہ زلزلہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیاں اب ظاہر
ہو رہی ہیں اور قرب قیامت کا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ کی عبادت میں ہمہ وقت لگے رہنا چاہیے، نمازوں کی ہم کو پابندیاں کرنی چاہیے۔ جو گھروں کے اندر آج میوزک بج رہا ہے، سونگ بج رہا ہے، گانے فلمی ڈرامے چل رہے ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، آواز آئے تو نعت نبی حمد خدا کی آنی چاہیے۔ تو اگر یہ زلزلہ ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں، ہمارا دل کانپنے لگتا ہے، روح کانپنے لگتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے وہ زلزلے کیسے ہوں گے۔ اور یہ زلزلے جو آ رہے ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا اللہ ہمیں دے رہا ہے اور ہمیں دکھا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے، آپ سدھر جائیں، ابھی وقت ہے، عبادت کر لیں، ابھی موقع ہے، اپنے رب کے آگے اپنی پیشانی کو خم کر لیں۔